نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ پچھلے بیان میں رئیس المفسرین سلطان العارفین مولانا حسین علی الوانی رحمۃ اللہ علیہ کی جو تفسیری اصطلاحات ہیں ان میں سے بہت سی اصطلاحات کا میں ذکر کر چکا ہوں۔ ان کی تفسیری اصطلاحات میں ایک اصطلاح ہے ترغیب الی تسلیم الدعوہ، یعنی سورت کے دعوے کو تسلیم کروانے کے لیے اللہ لوگوں کو ترغیب دیتے ہیں۔ جیسے سورت اعراف کی آیت نمبر 10 میں ارشاد ہوا وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، ہم نے تمہیں زمین میں ٹھکانہ دیا، رہنے کی جگہ دی، اور ہم نے اس زمین میں تمہارے لیے معیشت کے اسباب بنا دی۔ یہ اللہ نے انسانوں پر ہونے والے اپنے انعام کا تذکرہ کیا اس غرض سے کہ میرے ان انعامات کو دیکھ کر میرے قرآن کے پیش کردہ دعویٰ کو تسلیم کرو۔ مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیری اصطلاحات میں ایک اصطلاح ہے سوال مقدر کا جواب۔ قرآن پاک میں کئی جگہوں پہ اللہ تعالی مشرکین کے ذہنوں میں اٹھنے والے سوالوں کا جواب دیتے ہیں، لیکن اللہ ان کے سوال کو ذکر نہیں کرتے، ان کے شبے کو ذکر نہیں کرتے، اللہ صرف اس کا جواب ذکر کرتے ہیں۔ سورت رات کے آخری رکوع میں اللہ نے مشرکین کے کئی سوالوں کے جو وہ اپنی محفلوں میں مجلسوں میں بیان کیا کرتے تھے، لوگوں کو ورگلایا کرتے تھے، اللہ نے اس کا جواب دیا۔ یہ سورت رات کی آیت نمبر 38 ہے۔ ارشاد ہوا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسول بھیجے تھے ان کی بیویاں بھی تھیں اور ان کی اولاد بھی تھی۔ یہ کیوں ذکر کیا یہاں؟ مشرکین امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ کہا کرتے تھے کہ یہ کیسا رسول ہے جس کی بیویاں بھی ہیں، اولاد بھی ہے، بازاروں میں چلتا بھی ہے، تجارت بھی کرتا ہے۔ تو یہ ان کے ذہن میں ایک شبہ تھا کہ بشر جس کی بیوی ہو، صاحب اولاد ہو، وہ نبی نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ نے ان کے سوال کو ذکر نہیں کیا بلکہ جواب دیا کہ آپ سے پہلے جتنے پیغمبر ہم نے اس دنیا میں بھیجے تھے ان کی بیویاں بھی تھیں، انہوں نے شادیاں بھی کی اور ان کی اولاد بھی ہوئی۔ پھر اسی آیت میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ
इल्ला बिइज़्न अल्लाह, किसी रसूल का काम नहीं है कि वो कोई मोइज़ा दिखाए मगर अल्लाह के इज़्न से और अल्लाह की इजाजत से। ये मुशरिकीन के एक शुबे और एक सवाल का अल्लाह इस आयत में जवाब दे रहे हैं। सवाल ये था, शुबा ये था कि वो कहा करते थे कि हमें वो मोइज़े दिखाओ जिसका हम आपसे मुतालबा कर रहे हैं। तेरा मकान सोने का बन जाए, तेरे बागात हो, उसमें चश्मे हो, तू आसमान पे चढ़ जाए, वहां से एक किताब को ले आए जिसको हम खुद पढ़ें, जिसे सूरत बनी इसराइल में अल्लाह ने उनके मुतालबात का जिक्र किया। तो वो कहते थे जो मोइज़ा हम कह रहे हैं वो मोइज़ा हमें दिखाया जाए। तो अल्लाह ने उनके सवाल को जिक्र नहीं किया बल्कि सिर्फ जवाब को जिक्र किया कि मोइज़ा नबी के इख्तियार में नहीं होता, ये अल्लाह के हुक्म और अल्लाह के इज़्न से नबी के हाथ पर सादिर होता है। मौलाना हुसैन अली अलवानी रहमतुल्लाह अलैह की तफसीरी इस्तिलाहात में एक इस्तिलाह है इआदा बोदे आहद। वो क्या है जी? एक मजमून को बयान किया जाता है किसी सूरत में मगर उसका हुक्म और नतीजा उसके साथ बयान नहीं किया जाता, दरमियान में उसके मुताल्लिकात को जिक्र किया जाता है। फिर नतीजा और हुक्म जिक्र करने से पहले उस आयत को और आयत के अल्फाज को अल्लाह दोबारा दोहरा देते हैं ताकि ये उसके साथ मरबूत हो जाए। इसकी कुरान पाक में कई मिसालें हैं, मैं सिर्फ एक मिसाल आपके सामने रखूंगा। ये सूरत कहफ की इब्तिदाई आयतें हैं। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ला अला अब्दिहिल किताब वलम यजअल लहू इवाजा। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं जिसने अपने कामिल बंदे पर कुरान जैसी किताब उतारी और उसमें कोई कजी और कोई टेढ़ापन नहीं रखा। क़य्यमन, बल्कि वो किताब ऐसी है जो दूसरों की कजी और टेढ़ेपन को भी दूर कर देती है, बड़ी मजबूत किताब है। उसके उतारने का मकसद क्या बयान किया? ले युनज़िरा बासन शदीदा, ताकि वो बंदा डराए शदीद अजाब से, सख्त अजाब से लोगों को डराए कि अगर तुम मेरी बात को नहीं मानोगे तो एक अजाब के अंदर गिरफ्तार हो जाओगे। वयुबश्शिरुल मोमिनीन, और वो मोमिनों को खुशखबरी सुनाए जो मोमिन अच्छे अच्छे अमल करते हैं। अन्ना लहुम अजरन हसनन, कि उनके लिए अल्लाह के यहाँ बेहतरीन अजर है। माँ किसी नफी अबदा, जिस अजर में, जिन नेमतों में वो हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे। ये जिक्र करने के बाद फिर अब अल्लाह इयादा कर रहे हैं, वयुनज़िरुल लज़ीना क़ालू इत्तख़ज़ल्लाहु वलदा, वो बंदा डराए उन लोगों को जो कहते हैं अल्लाह ने औलाद बना ली है, अल्लाह ने हमारे नबियों को बेटा बना लिया है। शुरू में जब युनज़िर का जिक्र किया, ले युनज़िरा बासन शदीदन व युबश्शिरल मोमिनीन, शुरू में जब युनज़िर का जिक्र किया तो वहां मुनज़र का जिक्र नहीं किया कि किसको डरा रहा है, बस इतना कहा कि सख्त अजाब से वो बंदा डराता है। किसको डरा रहा है ये वहां जिक्र नहीं किया। चुनाचे फिर आखिर में जब उनको जिक्र करना था मुनज़र को कि किन को वो बंदा डरा रहा है, तो अल्लाह ने युनज़िर का इयादा कर दिया कि वो उन लोगों को, उन काफिरों को अजाब शदीद से डरा रहा है जो काफिर कहते हैं कि अल्लाह ने औलाद बना ली है और हजरत ईसा
اور حضرت عزیر اللہ کے بیٹوں کی طرح ہیں، اور فرشتے جو ہیں یہ اللہ کی بیٹیوں کی طرح ہیں۔ مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ، میں نے پہلے آپ سے ذکر کیا کہ مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ کا خیال یہ ہے اور ان کا انداز یہ ہے تفسیر کا کہ قرآن کی تمام صورتیں آپس میں مربوط ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ان کا تعلق ہے، ربط ہے، جوڑ ہے تمام صورتوں کا آپس میں۔ اس میں مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ ایک معنوی تعلق، معنوی ربط، یعنی مضمون کے اعتبار سے ان دو صورتوں کا کیا تعلق ہے، ایک وہ اسے بیان کرتے ہیں اور ایک وہ کہتے ہیں اسمی تعلق، نام کا تعلق، نام کا۔ تو ان کے ربط دو طرح پہ ہیں، ایک ربط ہے اسمی، نامی، یعنی نام کے لحاظ سے ربط۔ میں اس کو ذکر کر دیتا ہوں تو آپ کے لیے سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ چنانچہ سورۃ فاتحہ میں کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ آگے سورۃ بقرہ ہے تو یہ نامی ربط ہے، اسمی ربط، ولا نعبد البقرہ، اور ہم گائے کی پرستش نہیں کرتے، کما فعل الیہود، جس طرح کے یہودیوں نے گائے کی پوجا پاٹ شروع کر دی تھی۔ اس کے بعد سورۃ آل عمران ہے تو وہاں مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں ولا نعبد آل عمران، اور ہم آل عمران کی عبادت اور پوجا بھی نہیں کرتے، کما فعل النصارى، جس طرح عیسائیوں نے آل عمران کی پوجا پاٹ کی تھی۔ اس کے بعد سورۃ نساء ہے تو حضرت الوانی رحمت اللہ علیہ ربط لگاتے ہیں ونودی حقوق النساء، ہم عورتوں کے جو حقوق ہیں اس کو پورا کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد سورۃ مائدہ ہے تو وہ ربط لگاتے ہیں ربنا فانزل علینا مائدۃ انعامک، اے ہمارے رب ہم پر اپنی نعمتوں کا دسترخوان اتار دے۔ اس کو وہ نامی ربط کا نام دیتے ہیں، اسمی ربط کا نام دیتے ہیں۔ اور ایک ان کا ربط ہے معنوی، یعنی دونوں صورتوں کے مضامین کے اعتبار سے ان دونوں صورتوں کے درمیان میں کیا ربط ہے۔ مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ کا خیال یہ ہے کہ قرآن میں جہاں کہیں گزشتہ واقعات کے بیان میں، یعنی ماضی کا کوئی واقعہ اللہ بیان کر رہے ہیں، گزرے ہوئے نبیوں کا کوئی واقعہ بیان کر رہے ہیں، اس میں اگر امر کا صیغہ آ جائے تو اس سے پہلے قلنا محذوف ہوتا ہے، پھر وہ اس مضمون کو جب پڑھتے ہیں اور امر کا صیغہ آ جاتا ہے اس میں قلنا محذوف مان لیتے ہیں تو پھر وہ مضمون کی جو ترتیب ہے وہ بالکل صحیح ہو جاتی ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔